الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذَكُورًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں بیٹی کا مقام۔ آج فی زمانہ یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر کے اندر ماتم مچ جاتا ہے، اور جس گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو جائے اس گھر کے اندر بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹی ملے، بیٹا ہو جائے تو ماتم مچ جاتا ہے، اور جو بیٹے کے خواہش مند ہوں انہیں بیٹی مل جائے تو ماتم مچ جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیٹا دینا، بیٹی دینا یہ انسان یا ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں بلکہ اس خالق کائنات عز و جل کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 49 کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذَكُورًا، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اور اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے، اسلام میں بیٹی کا کیا مرتبہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم جلد 5 صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر 7428 میں حضور نے فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کو ایذا نہ دے اور اس کی پرورش کرے، اس کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہ دے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ مجمع الزوائد کتاب کا نام ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے اس گھر کے اندر آتے ہیں اور آ کر اس گھر والے کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اور تم نے اس بیٹی کو جو ہے وہ پایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرنے میں، اس کی نشو و نما کرنے میں، اس کی تربیت کرنے میں اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے۔ یہ الفاظ فرشتے کہتے ہیں اور کہنے کے بعد اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیٹی اگر جو ہے وہ بیٹی اگر جو ہے یہ اس قدر برا اس کو سمجھا جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، تو اللہ رب العالمین وہ چیز کہ جو بری ہو اپنے محبوب کو کبھی عطا نہ فرماتا، تو حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ چیز عطا فرمائی جو دنیا کی سب سے اعلیٰ و ارفع چیز ہے۔ تو حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرما کے یہ فرما دیا کہ بیٹی جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے، اس کو برا سمجھنا بری بات ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹی جب کسی کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے نکاح کو یہ بیٹی مکمل کر دیتی ہے۔ تو کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو یہ بیٹی اعلیٰ ہے، یہ بیٹی عرفہ ہے۔ یہی بیٹی کل قیامت کے دن جب ماں باپ جہنم میں جانے لگیں گے تو اپنے ماں باپ کو بچانے کا ذریعہ یہ بیٹی بنے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں،
فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں دنیا سے چلی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا عائشہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور پھر یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو، حضور نے فرمایا جس کی 1 بیٹی بھی دنیا سے چلی گئی پیدا ہونے کے بعد، حضور نے فرمایا اللہ اسے بھی قیامت کے دن جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی بیٹی ہو ہی نہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیٹی نہیں اس کو میں محمد مصطفیٰ خود جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو آئیے عہد کیجئے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کا نزول ہے، بیٹی اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرنے والی ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شوہر کی دل کی تسکین ہے، اولاد کے لیے جنت ہے۔ تو آئیں اس بیٹی کو اپنائیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس بیٹی کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔